السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں ناول قفس بائی جبران عاتق کا ایپیسوڈ 3 پڑھنے والی ہوں۔ نو ناٹ 3، 5 پڑھنے والی ہوں۔ اور اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو چلیے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ باب سوم، سنگ دل یا دلکش۔ کوئی ایک ہر پل اتنا دلکش اور اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ آنیا اپنی ڈائری لیے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ بھارے دل اور بہتی آنکھوں کے ساتھ اس نے براق کو معاف کیا تھا۔ میرے بابا، تمہیں میرا گارجین اینجل کہا تھا براق مرزا، جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ بڑبڑائی، پھر بیڈ پر گر گئی۔ بہت سارے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ انسان کبھی کبھی سکون کے لیے اپنے دل کے خلاف جا کر کام کرتا ہے۔ اس نے بھی یہی کیا تھا۔ اس نے بھی باقیوں کی طرح سب اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ بابا مجھے معاف کر دینا، میں آپ کے قاتل کو سزا نہیں دلوا سکی۔ بابا میں قیامت کے روز آپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ آنسو ہنوز بہہ رہے تھے۔ جو باپ کی موت پر نہیں روئی، آج ٹوٹ گئی تھی۔ بابا میں نے بہت کوشش کی تھی۔ اف، میں کیا کروں؟ یار اب میں کہاں جاؤں؟ کسی طرح میرے دل کو سکون دے دے۔ وہ ہاتھوں کو زور زور سے بیڈ پر مارتی جا رہی تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ سانسیں تھیں کہ پھولی جا رہی تھیں۔ روح گھائل تھی اور وہ جسم کو زخمی کر رہی تھی۔ روتے روتے جب وہ تھک گئی، جب یقین ہو گیا کہ خدا ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اس ذات پر بھروسہ کیا تو اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے سے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ سیڑھیوں پر ایک لمحے کو رکی، پھر ریلنگ پکڑ کر نیچے اترنے لگی۔ نیچے صوفوں پر تمام گھر والے بیٹھے تھے۔ وہاں جا کر رکی، سر پر رکھا دوپٹہ سیدھا کیا۔ میں کیس واپس لے رہی ہوں اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ مجھے نارمل ہونے کے لیے کچھ وقت چاہیے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ شادی کی تاریخ چند مہینے کے لیے ملتوی کر دی جائے۔ آپ کی مرضی، کہہ کر رکی نہیں، جواب سنے بغیر واپس مڑی اور سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ کمرے نیم روشن تھا۔ وہ بلب جلاتا، پھر بجھا دیتا۔ کافی دیر وہ یہی عمل دہراتا رہا۔ بیڈ پر لیٹا اس کا وجود ٹوٹا ہوا تھا، نڈھال سا۔ جو حقیقت اس پر عیاں ہوئی تھی وہ قیامت جیسی تھی۔ اس کے وجود کو ایک سوالیہ نشان بن کر رکھ دیا گیا تھا۔ اب کی بار جب بتی جلائی گئی تو اسے بند نہیں کیا، بلکہ اٹھ بیٹھا۔ اٹھ کر بیڈ کے ساتھ والا دراز کھولا اور وہاں سے کچھ نکالنے لگا۔ وہ گفٹ راب میں پیک کوئی شے تھی۔ اس کے اوپر سے پیکنگ ہٹائی تو اندر رکھی ایک سرخ ڈائری نکلی۔ اس نے ایک بار اس پر ہاتھ پھیرا تو جیسے ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ وہ واپس وہی چھوٹا ہو گیا، وہی بچہ جو پیار کے لیے ترسا کرتا تھا، جسے پیار صرف ایک انسان سے ملا اور وہ انسان آج اس کے ساتھ نہیں تھا، وہ اس کے پاس نہیں تھا، وہ آج بھی ادھورا تھا، وہ 22 سال پہلے بھی ادھورا تھا، وہ تا قیامت ادھورا ہی رہے گا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھے تھے، مسکراتے ہوئے، اسے مکمل کرتے ہوئے۔ یہ تمہارے لیے، جو باتیں مجھ سے شیئر نہیں کر سکتے وہ اس میں لکھ لیا کرنا۔ اسد نے گفٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے میں وہ منظر ہوا میں تحلیل ہو گیا، سب بدل گیا۔ وہ اسے تنہا کر گئے، اسے ادھورا کر گئے۔ پورا گہرا سانس بھر کر رہ گیا، گلا رندھا گیا تھا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بھینچ لی۔ ایک ماہ میں اسے سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ پہلے اس کی محبت، پھر اس سے اسد کو چھینا گیا، پھر اس نے خود کو کھو دیا۔ اگر مزید کچھ ہوا تو وہ اپنے حواس بحال نہیں رکھ پائے گا۔ اس نے جیب سے قلم نکالا اور جھک کر ڈائری پہ کچھ لکھنے لگا۔ جب اس نے سر اٹھایا تو وہاں سیاہ رنگ میں آنیا سرور لکھا تھا۔ یہ وہ پہلے الفاظ تھے جو براق نے اس ڈائری میں لکھے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مستقبل میں وہ بارہا یا نام وہاں لکھنے والا ہے۔ وہ نام اس کا روگ بننے والا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا روگ، پیچھے نہ چھوڑنے والا روگ، تباہ کر دینے والا روگ، مگر پھر آباد کرنے والا روگ۔
نہیں بابا، میں اس کے ساتھ یہ نہیں کر سکتی۔ یمنا کی آواز میں کرب تھا، گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا بن گیا تھا، ایسا پھندے جو تھوک نگلنے سے درد کرتا ہے۔ یہی اس کی حقیقت ہے، وہ اسے بھاگ نہیں سکتا۔ لیاقت اب بھی اپنی بات پر پڑا اٹل تھے۔ بابا مگر باہر کچھ گرنے کی آواز آئی جس سے ان کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ لیاقت نے آنکھوں میں خوف سمو یمنا کو دیکھا اور باہر کی جانب نکلے۔ دروازہ کھول کر باہر نکلے تو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے دل کو مٹھی میں لے کر دبایا ہو۔ ان کے کندھے سے جھانکو تو سامنے وہ زمین پر بیٹھا تھا، آنکھیں ایک جگہ جمی ہوئی تھی۔ لیاقت کی آنکھوں میں نمی اتری اور پھر اس نے آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ انہیں لگا وہ کبھی ہل نہیں سکیں گے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر انہیں لگا جیسے وہ اندھے ہو گئے۔ انہیں لگا جیسے سارے گھر کی چھت ان کے سر پر گر رہی ہے۔ بے اختیار آنکھ سے مایا نکلا اور گال پر پھسل گیا۔ میں ہی کیوں؟ اس کا لہجہ ان آنکھوں سے زیادہ توڑ دینے والا تھا، زیادہ درد دینے والا تھا، برباد کر دینے والا تھا۔ پر وہ اسے کیسے بتاتے کہ وہ بھی کافی عرصے سے اسی بات کا جواب جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر وہ ہی کیوں؟ وہ شخص جو بھی اتنا زیادہ عزیز تھا، وہ ہی کیوں؟ وہ ہی کیوں؟ وہ ہی کیوں؟ انہوں نے دانتوں کو زور سے جما لیا جیسے وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتے تھے۔ براہ کی گردن کسی بچی کی طرح ایک طرف گری اور انہیں لگا وہ اب ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ نانا نے بے اختیار نظریں چرائیں۔ اب مشکل تھا اس کا سامنا کرنا۔ مظلوم کی نظروں میں دیکھنا ایسا ہی ہوتا ہے، قیامت جیسا، پلسرات سے گزرنے جیسا۔ وہ کیا کہتے، کیا بتاتے اسے؟ ان سے پیچھے کڑی یمنا کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو آپس میں جکڑ رکھا تھا۔ براق دھیرے سے کھڑا ہوا۔ اسی لیے آپ کو کبھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ سر ہلکا سا اونچا کر کے یمنا سے مخاطب ہوا۔ انہوں نے جواب میں آنکھیں بند کر لی۔ اسی لیے ہر وہ بات جب میں ماں کے لیے تڑپ رہا تھا، اب میرے پاس موجود نہیں تھی۔ آواز دھیمی تھی مگر اس کا انداز یمنا کو پگھلے سیسے کی مانند چبھ رہا تھا۔ انہوں نے چہرہ موڑ لیا۔ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں آپ، ہمیشہ چندہ چھوڑ جاتی ہیں، باتیں ادھوری چھوڑ جاتی ہیں۔ پہلے بتا دیتی کہ میرا کوئی نہیں ہے، پہلے بتا دیتی کہ میں ناجائز ہوں، پہلے بتا دیتی کہ آپ کو اس لیے مجھ سے محبت نہیں، پہلے بتا دیتی آپ۔ آنکھوں سے آنسو زار و قطار بہہ رہے تھے۔ آج بہت عرصے بعد انہوں نے اسے روتے دیکھا تھا۔ نانا سر جھکائے کھڑے رہے جیسے کوئی پتھر کا بت ہو، بالکل ویسے۔ اور آپ مجھے ان کے قریب کرنے کی کوشش کرتے رہے جن کے دل میں میرے لیے کوئی جذبات نہیں ہے۔ آپ یہ کیوں بھول گئے کہ میں کسی کا کچھ نہیں لگتا؟ میرا آپ سے یا کسی سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ مخاطب اب نانا تھے۔ وہ چبا چبا کر الفاظ ادا کر رہا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا نانا؟ کیوں آپ نے ایسا؟ کیوں آپ نے مجھ سے اتنے سال تک مجھے دھوکے میں رکھا؟ کیوں؟ اب کی بار وہ چیخا مگر جواب میں وہ دونوں خاموش رہے۔ جواب دے مجھے، پلیز نانا، میں مر جاؤں گا، پلیز یار جواب دے۔ اف نانا، جواب دے۔ اس نے انہیں کندھوں سے تھام کر زور سے بھینچا اور وہ زور سے چیختا رہا۔ وہ چلاتا رہا۔ سامنے کھڑا انسان تو پتھر بن چکا تھا۔ بھلا پتھر کو کیا فرق پڑنا تھا؟ مت بتائے، کوئی کچھ نہ بتائے۔ اس نے ایک جھٹکے سے انہیں چھوڑا اور زور سے ساتھ پڑے گلدان پر ہاتھ مارا۔ چناکے کے ساتھ گلدان زمین پر گر کر کرچیاں ہو گیا تھا، مگر اس کے بھی اتنے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے جتنے براق کے دل کے تھے۔ وہ چہرہ موڑ گیا۔ یہی تو کرتا تھا، قبول کر لیتا تھا، بس ایک اور غم سہی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ساتھ اس نے دروازہ لاک کیا۔ چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا اور سانپ تنے ہوئے تھے۔ وہ دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھتا چلا گیا، سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ کس سے پوچھے، کس سے شکایت کرے، کس کو گناہ گار ٹھہرائے؟ کوئی تھا؟ اس کا کوئی نہیں تھا۔ کیوں کیوں کیوں؟ وہ چیخا۔ کیوں اللہ کیوں؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں تو نے کیا؟ میں ہی کیوں؟ کمرے میں صرف اس کی آواز گونج رہی تھی، باقی سناٹا۔
تاریک سناٹا۔ مجھے پیدا ہی کیوں کیا؟ یہ سب دیکھنے کے لیے؟ اس نے زور سے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر دے مارے۔ یا اللہ، میں ہی کیوں؟ مگر جواب کوئی نہیں تھا۔ دل بند ہو رہا تھا، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ پہلے ماں باپ کے لیے روتا رہا، پھر ایک مسیحا دیا، اگر اسے بھی چھین لیا، اور اب مجھ سے میری پہچان بھی چھین لی۔ کیوں میرے رب؟ آخر کیوں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے؟ میں نے کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ کیوں یہ سب؟ میں نے تو کسی کا دل تک نہیں دکھایا، پھر ہر انسان میرا دل کیوں دکھاتا ہے؟ اللہ، اس سے بہتر تھا تو مجھے مار دیتا۔ وہ جیسے پھٹ پڑا تھا، کہیں دور اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو ایک لمحے کو رکا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو ایک لمحے کو تھم گئے۔ اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھا، کپڑوں سمیت شاور کھول کے اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈا پانی جسم پر پڑا تو سکون سے سارے جسم میں دوڑ گیا۔ آنکھیں بند کر کے کتنی ہی دیر وہ پانی کے نیچے کھڑا رہا۔ یاد آنے پر ایک بار پھر ہونٹ پھڑپھڑائے، ایک بار پھر ٹھنڈے پانی میں گرم آنسو بہنے لگے۔ کیا کروں میں؟ سر تلوار کے ساتھ ٹکا دیا۔ یا اللہ پلیز مجھے صبر دے، یا اللہ پلیز۔ اس نے سنا تھا، دھڑکتے دل و بہتے پانی، آنکھوں سے دعا مانگو تو وہ قبول ہوتی ہے۔ دل میں درد اب بھی تھا، آنکھیں اب بھی نم تھیں۔ دعا کے بعد جیسے مایوسی مٹ گئی تھی۔ وہ کافی دیر سے جائے نماز پر بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج اسے ایک فیصلہ لینا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو کئی زندگیاں بدلنے والا تھا۔ وہ اٹھا اور آرام سے جائے نماز طے کر کے ایک طرف رکھی، پھر گھڑی کی طرف نگاہیں گھمائیں۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ وہ جانتا تھا اس کی طرح نانا بھی نہیں سوئے ہوں گے، اسی لیے کچھ سوچتا باہر نکلا، مگر پہلے نانا کو چھوڑ کر یمنا کے کمرے کا رخ کیا۔ پہلی دستک پر کوئی جواب نہیں آیا، مگر دوسری پر دروازہ کھول دیا گیا۔ یمنا کی آنکھوں کی سرخی بیداری کی چگلی کھا رہی تھی۔ ایک طویل و مشکل رات تھی، مگر اس کے بعد سب ٹھیک ہونے والا تھا، سب کچھ۔ آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کیا آپ 10 منٹ کے لیے باہر آ سکتی ہیں؟ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو یمنا دروازہ بند کرتی باہر آئی۔ کچھ ہی لمحوں میں یمنا اور نانا کے ہمراہ لاؤنج میں کھڑا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے، یہ جملہ وہ چوتھی بار کہہ رہا تھا۔ نانا جانتے تھے وہ کیا کرنے والا ہے، مگر خاموش رہے۔ آج اس کا دن تھا بولنے کا۔ نانا، آپ نے مجھے بہت پیار دیا ہے، پھر آپ سے کوئی رشتہ تھا یا نہیں تھا، پھر بھی رات جو بھی ہوا، میں اپنے رویے کے لیے دل سے معذرت خواہ ہوں۔ وہ کہہ کر ایک لمحے کو رکا۔ اور آپ نے بھی کم از کم دنیا کے سامنے مجھے اپنا بیٹا کہا ہے، مجھے پہچان دینے کا شکریہ۔ میں یہاں بیٹھ کر آپ لوگوں کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتا، آپ لوگ جیسے بھی تھے میری فیملی تھے۔ نانا نے سب چھوڑ کر اس کے آخری لفظ پر غور کیا تھا۔ انہیں اسی بات کا ڈر تھا، مگر اب جب میں حقیقت جان چکا ہوں تو میرا خیال ہے مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں، نانا کی آواز جیسے کسی کنویں سے آئی تھی۔ مت کرے نانا، آپ پہلے ہی بہت کچھ کر چکے ہیں، ایک ناجائز پر اپنا پیسہ اور وقت انویسٹ کرتے رہے۔ یمنا سارے سلسلے میں کچھ بھی نہیں بولی تھی، مگر دل ان کا بھی دکھ رہا تھا۔ نانا، میں یہاں اور رہوں تو شاید پاگل ہو جاؤں گا، کیا آپ ایسا چاہتے ہیں؟ مگر اسلام آباد میں کوئی ایسا ہے جو تمہیں مارنا چاہتا ہے؟ وہ ایک بار پھر رونے لگے تھے۔ مر جاؤں گا تو سارا قصہ ختم ہو جائے گا، روزانہ کے لوگ مرتے ہیں۔ وہ بلا جھجک بولا، ایسے مت کہو۔ ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں اب یہاں کبھی نہیں آؤں گا، میں اب خود کو مزید تکلیف نہیں دے سکتا۔ وہی جانتا تھا وہ جملہ اس نے کیسے کہا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے اس کے گلے میں نوکیلے کانٹے چبھ گئے ہوں۔ اور سامنے بیٹھے وہ 2 لوگ ہی جانتے تھے کہ انہیں وہ جملے کیسے سنے تھے۔ ان کا دل بند ہونے کو تھا۔ اتنا آسان نہیں ہوتا اپنوں کو چھوڑنا، انہیں بھول جانا۔ جیسے بھی ہوتے ہیں اپنے لوگ اپنے ہی ہوتے ہیں۔ I'm sorry، نانا، مما، شاید ناموں سے بلانے کا میں حق بھی نہیں رکھتا۔ نانا کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے تھے۔ یمنا نے ایک زخمی نظر اٹھا کر براق کو دیکھا۔ گڈ بائے، وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ نانا کی ہچکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ اسے باہر جاتے دیکھ کر اسے روکنا چاہتے تھے، مگر وہ جانتے تھے وہ ہرگز نہ روکتا۔ اس کے فیصلے اٹل ہوا کرتے تھے۔ آج ایک بار پھر وہ باپ بیٹی اکیلے رہ گئے تھے۔
پاپا فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یمنا نے باپ کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ اسکرین کے پیچھے بیٹھی وہ عورت مسکرائی تھی۔ اس کی ایک اور چال، اس کا ایک اور مہرہ نشانے پر لگا تھا۔ بس اب آخری چال تھی، اور پھر اس کہانی کی رانی کا کام تمام کرنا تھا اسے۔ وہ ختم تو کہانی ختم۔ براق 11 بجے کے قریب اسلام آباد پہنچا تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کی تو تھوڑی دیر سیٹ کے پرس سے سر ٹکائے بیٹھا رہا۔ شبیداری اور شدت گریا کی وجہ سے سر و گردن میں شدید درد تھا۔ آنکھیں موندے وہ کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا، لمبی سانسیں لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر جب درد حد سے بڑھ گیا تو باہر نکلا اور گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر زوبیہ اور ڈریک پر پڑی، جو ٹی وی کے سامنے بیٹھے کوئی کورین ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر یکدم کھڑے ہوئے تو زوبیہ کی گود میں رکھا پاپ کارن کا پیالہ گرا اور لمحے بھر کو اس کا شور فضا میں گونج اٹھا۔ سر میں پہلے سے درد تھا، پیالے کی آواز کسی ہتھوڑے کی مانند سر میں لگی تھی۔ براق نے بے اختیار آنکھیں میچ لیں، پھر غصے بھری نگاہ ان پر ڈالتا اپنے کمرے کے جانب بڑھ گیا۔ یہ کب آئے؟ زوبیہ اب تک سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ اوپر گیا تھا۔ جب تم بیکیونوں کو اور ہونگی کو ان کے گلے لگتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ڈریک نے تمسکرانا کیا۔ زوبیہ نے پیالہ اٹھایا اور اس میں پاپ کارن واپس بھرنے لگی۔ براق سیڑھیوں سے اوپر آیا تو جیک بھاگتا ہوا اس کے ٹانگوں سے آ لگا۔ براق نے جھک کر اسے اٹھایا اور اپنے ساتھ لگا کر اسے پچکارنے لگا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ اسے کافی دن بعد دیکھ رہا تھا۔ براق نے دروازے میں پہنچ کر اسے نیچے اتارا اور اس پر جھکا۔ ابھی میرا سر دکھ رہا ہے، ہم شام میں واک پر چلیں گے۔ یہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ جیک بجھا بجھا سے سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ براق نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر کے آرام دہ کپڑوں میں، ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس اسٹڈی میں بیٹھا تھا۔ سامنے سفید کاغذ کا پلندہ تھا جن میں سے ایک پر وہ کچھ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گزشتہ رات کے واقعات سے اپنا ذہن ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ کام مشکل تھا۔ وہ کاغذ پر بے دھیانی میں کچھ بنا رہا تھا۔ جب ظہر کی اذان کی آواز آئی تو اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ کاغذ اٹھا کر دیکھا تو وہاں کچھ ایسا تھا جسے دیکھ کر اس کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ وہاں کسی کی آنکھیں تھیں۔ نانا، آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ مجھے کسی سے محبت ہوگی؟ کچھ ماہ پہلے کیا گیا جملہ اس کی سماعت میں ٹکرایا۔ نظر ہنوس ان آنکھوں پر جمی تھی۔ کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کس کی آنکھیں تھیں؟ وہ اسی انسان کی آنکھیں تھیں جس کا اسے محافظ بنا دیا گیا تھا۔ وہی لڑکی جس کے لیے دنیا میں ہر جاندار اور بے جان سے زیادہ ضروری ہو گئی تھی۔ آنیا، اس کے لب ہلکے سے ہلے۔ اس نے دراز کھولا اور کاغذ کو اس کے اندر رکھ دیا۔ یہ اسٹڈی گراؤنڈ فلور پر تھی۔ اس میں بھورے رنگ کی 2 سے 3 کتابیں اور فائل سے بھری شیلفیں تھیں۔ ایک دروازہ کچن کے ساتھ، دوسرا باہر لان میں کھلتا تھا۔ دیواروں پر سفید رنگ کا پینٹ تھا جبکہ فرش پر سرمئی رنگ کا ماربل لگا تھا۔ دائیں طرف کی دیوار میں سفید رنگ کی کھڑکیاں تھیں جن سے ہر وقت دھوپ اندر آتی تھی۔ براق کو نانا کے گھر سے آئے ہوئے کچھ ہی وقت ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا نیند تو کسی حال میں نہیں آنے والی تھی۔ اب ایک ہی چیز تھی شاید جس سے دھیان بھٹک سکتا تھا، وہ تھا کام۔ نماز پڑھنے کے بعد اس کا رخ آفس کی طرف تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پانی کا ساتھ ایک سر درد کی گولی لی۔ پھر پیچھے بیٹھے جیک کو دیکھا جو سویا ہوا تھا۔ دھوپ کافی تیز تھی مگر جیسی گرمی وہ چھوڑ کر گیا تھا اب وہ دم توڑ چکی تھی۔ اب حبس کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی گاڑی سوسائٹی سے نکلتی ہوئی مین روڈ پر تھی۔ تھوڑا آگے بڑھا ہی تھا کہ اشارے کی لال بتی جل اٹھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رکنا پڑا۔ اس نے نگاہیں گھمائیں تو اس سے کچھ ہی فاصلے پر وہ کھڑی تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں دھوپ کی وجہ سے چمک رہی تھیں۔ سیاہ بال دوپٹے سے نکل کر کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں بھٹا تھا اور دوسرے کو وہ مسلسل ہلاتے ہوئے
ساتھ کھڑے شخص سے محو گفتگو تھی۔ وہ وہی شخص تھا جو اس دن ریسٹورانٹ میں بھی اس کے ساتھ تھا، اس کا کزن صالح۔ پھر صالح نے سڑک پار کرنے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما تو براق کو اپنی سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو گئی، ماتھے کی رگیں تن گئی، مگر پھر گاڑیوں کی ہارن کی آواز آئی تو وہ ہوش میں آیا۔ بریک پر سے پاؤں ہٹایا تو گاڑی آگے بڑھنے لگی، مگر وہ کہیں پیچھے رہ گیا۔ اس کا دل وہیں اس کے پاس رہ گیا تھا، اور کتنے زخم تھے جو اسے کھانے تھے۔ ایک مرد کے لیے سب سے مشکل کام اس کی محبت میں شراکت برداشت کرنا ہوتا ہے، اور براق نے آج وہ بھی کر لیا تھا۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے؟ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ زندگی میں انسان بہت سی چیزوں کے معاملے میں بے بس ہوتا ہے۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، اور جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود بند ہو جاتی ہیں۔ انسان سب بھول کر ایک خول میں بند ہو جاتا ہے۔ اس سے انسان صدمے سے بچتا تو نہیں، مگر اس سے بے نیاز ضرور ہو جاتا ہے۔ براق کی بھی یہی کوشش تھی کہ وہ اپنے ساتھ پیش آئے واقعات سے باہر نکل آئے، مگر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا جو اسے بھولنے نہیں دیتا تھا۔ آفس پہنچتے ہی ماہین اس کے لیے ڈھیر ساری فائلز کے ساتھ حاضر تھی۔ میز پر فائلز کے ساتھ کافی رکھتی، پھر سامنے والی کرسی پر جا بیٹھی۔ براق سر جھکائے فون پر مصروف تھا۔ اس کے آنے پر فون بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ ماہین؟ اسے جیسے معلوم تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ فائل اٹھاتے براق کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے تھمے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ یہ جملہ لمحے بھر کو اس کے ذہن میں اٹک گیا، مگر پر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ آر یو شور؟ اس بار براق نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں، پھر جیسے وہ تھم گیا تھا۔ ماہین اسلم کی آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ وہ سب جانتی ہے۔ ماہین، کافی میں چینی نہیں ہے؟ اس نے سوال نظر انداز کر کے کافی کا گھونٹ بھرا، پھر چہرے کے ساویے بگاڑ کر بولا، 2 چمچ ڈالیے۔ سر ہلاتے ہوئے ماہین نے جواب دیا، 2 چمچ۔ وہ شوق تھا۔ ماہین ہنس پڑی، مذاق کر رہی ہوں، آدھا چمچ جیسے آپ کو پسند ہے۔ براق نے کافی کا ایک اور گھونٹ بھرا اور سر ہلا کر جیسے تصدیق کی، پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ماہین، آج کوئی کام نہیں ہے؟ کافی دیر تک جب وہ بیٹھی رہی تو براق نے فائل سے سر اٹھا کر سوال کیا۔ ماہین مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ سر کچھ پوچھوں؟ ماہین نے اس کا سوال اکثر نظر انداز کر دیا۔ براق نے کافی اور فائل دونوں ایک طرف رکھے اور ہاتھ سینے پر باندھ کر اشارہ کیا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ اس سچائی سے ہی وہ تو بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ انجان بنا۔ آپ یہ مت کہیے گا کہ کوئی لڑکی نہیں ہے۔ آپ کی حالت دیکھ کر کوئی بھی انسان بتا سکتا ہے کہ آپ کو محبت ہو گئی ہے۔ اور پھر وہ رکی۔ براق کے دل کی دھڑکن بھی رک گئی۔ اور پھر براق سرگوشی میں بولا، اور پھر آپ نے اسے کھو دیا ہے؟ ماہین نے کہا تو براق پھیکا سا مسکرایا۔ تم بہت بولنے لگی ہو، سچ بولنے لگی ہو۔ سچ نہیں، ربش۔ آپ بھی جانتے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ ہاں، تم جھوٹ نہیں۔ بولتے بولتے اسے احساس ہوا کہ یہ نہیں بولنا تھا۔ ماہین کے چہرے پر فتانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دیکھا، مجھے معلوم تھا۔ فتح اس کی ہوئی تھی۔ تمہیں بات کسی سے نہیں کہو گی؟ وہ تحکمانہ لہجے میں بولا۔ سب آلریڈی جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ کہا نا، آپ کے چہرے پر سب کچھ واضح ہے۔ ماہین نے اسے صاف صاف بتا دیا۔ کتنا آسان ہے مجھے پڑھنا؟ اس سے بھی زیادہ، اس نے براق کی آنکھوں میں جھانک کر جواب دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ وٹ ایور، اس نے سر جھٹکا۔ ایک بات کہوں؟ ماہین نے دوبارہ گفتگو شروع کی۔ میں منع کروں گا تو کیا تم نہیں کہو گی؟ اس نے آپ کا دھوکہ دیا ہے یا حالات نے؟ براق نے آنکھیں میچ لیں۔ قسمت میں کچھ چیزیں نہیں لکھی ہوتی، وہ ہمارے لیے نہیں ہوتی۔ انسان جتنا مرضی رو لے، جتنی مرضی کوشش کر لے، اس کی کبھی نہیں ہوتی۔ بس یہی میرا حساب ہے۔ اس نے نارمل سے انداز میں کہا تو ماہین کا دل ڈوب گیا۔ وہ 3 سال پہلے اس آفس میں آئی تھی۔ اس دن سے لے کر آج تک براق نے اسے 1000 بار ڈانٹا ہوگا، مگر مشکل کے وقت اس کا
اور اس کی ماں کا خیال رکھنے والا بھی ایک وہی شخص تھا۔ ماہین کو گھر کی ضرورت تھی تو کرایہ دے کر براق مرزا نے اس کو گھر میں شفٹ ہونے کو کہا تھا۔ جلدی سیلری چاہیے ہوتی تو براق بغیر سوال جواب کے اسے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا تھا۔ وہ کئی سالوں سے اس کی محبت میں گرفتار تھی، بس معلوم آج ہوا تھا وہ جو اس کے لیے محافظ بن گیا تھا وہ آج کسی اور کے لیے آنسو بہا رہا تھا۔ یہ کیسا کھیل کھیلا تھا قسمت نے، یہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ ایسا کون آ گیا تھا جو کچھ ہی دنوں میں اس سے براق کو چھین کر لے گیا تھا؟ اس نے کبھی بھی براق کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب نہیں دیکھے تھے، مگر یہ دل ہے نا، اس پر قابو نہیں ہوتا۔ وہ جب اسے تنگ کرتی تھی اور براق کو غصہ آتا تھا تو اسے غصے میں بھی اچھا لگتا تھا۔ ڈانٹنے کے بعد جب معافی مانگتا تھا تب بھی وہ اسے اچھا لگتا تھا۔ وہ اسے ہر حال میں قبول تھا، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ یہ سب یک طرفہ ہے اور یک طرفہ محبت کا انجام صرف درد ہے۔ ماہین، براق نے اسے آواز دی تو اس نے چونک کر براق کو دیکھا۔ وہ اپنی سوچوں میں ایسی کھوئی تھی کہ آس پاس کا ہوش نہ رہا۔ ہاں ہاں، کہاں کھو گئی؟ ماہین نے جھک کر آنکھوں میں بھرنے والی نمی صاف کی۔ کہیں نہیں، نارمل سے انداز میں کہا۔ براق نے ایک نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ ماہین چپکے سے اٹھی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ براق نے نظریں اٹھا کے دروازے کو دیکھا جہاں سے بھی وہ باہر گئی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے جذبات رکھتی ہے، مگر وہ اسے کوئی امید نہیں تھمانا چاہتا تھا۔ فائلز پر سائن کرتے ہوئے اس کا فون بجا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو سامنے زریان کا میسیج تھا۔ پہلے ایک ویلکم کا میسیج تھا اور نیچے ہی انگریزی میں فائنلی دا بیک گراؤنڈ کیریکٹر ریٹرنس لکھا تھا۔ براق نے آئیبرو اچکائے اور پھر جواب لکھنے لگا، اریٹیٹنگ پیس آف۔ اس نے آگے کچھ کہنے سے بمشکل ضبط کیا۔ فائلز دوبارہ دیکھتے ساتھ اس کا موڈ اب مزید خراب ہو چکا تھا۔ اس کا دل اب کام میں نہیں لگنا تھا، مگر کیا کرے؟ اف اف، وہ دبا دبا سے چلایا، نہیں ہو رہا مجھ سے کام۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا، پھر پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک کی سانس میں اسے حلق سے نیچے انڈیل دیا، پھر کن پٹیوں کو انگلیوں سے ہلکا سا مسلا اور دوبارہ فائل اٹھا لی۔ کرنا تو ہے ہی، کہہ کر کام شروع کیا۔ یہ ذہن میں ابھرنے والے سوچوں سے فرار کا واحد راستہ تھا۔ اسے کیا کرنا تھا آگے؟ 3 ماہ بعد موسم میں تبدیلی آ چکی تھی۔ مریض سے آتی سرد ہواؤں نے اسلام آباد کو بھی ٹھنڈا کر رکھا تھا۔ لوگوں نے ہیٹرز کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ وہ والا موسم تھا جب پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں تو گرم کرنے کا دل کرتا ہے اور گرم ہو جائیں تو ٹھنڈے۔ سرور منزل میں خوشیوں کا سما تھا۔ ہر انسان کے چہرے پہ ایک بار پہ خوشی پھیل گئی تھی، مگر اس خاندان میں چھپے سانپ اب بھی اس گھر کی خوشیوں پر اپنا پھن پھیلائے بیٹھے تھے۔ نہ جانے کب ڈس لیں، کوئی نہیں جانتا تھا۔ آنیہ سرور کو اپنے باپ کے قاتل کو معاف کیے آج 3 ماہ ہونے کو تھے۔ اس نے منہ تو معاف کر دیا تھا، مگر دل جو کہہ رہا تھا کہ وہی انسان اس کی خوشیوں کا، اس کے باپ کا قاتل ہے، اس دل کو وہ نہ جانے کب سے مار رہی تھی۔ اب جو ایک امید تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ اب بس ہر طرف جیسے کنوت تھی۔ آج اس کی بارات کا دن تھا، اس کے نکاح کا بھی دن آج ہی ہونا تھا۔ آج کے دن کوئی مایوسی، کوئی فکر اس کی خوشی میں بھنگ نہیں ڈال سکتی تھی۔ اب اس کی زندگی میں بس خوشیوں کی آمد ہونے والی تھی۔ دل میں ایک کسک تھی جو شاید تاؤمر رہنے والی تھی کہ کیا کوئی انسان ہمیشہ خوش رہ سکتا ہے؟ وہ بھی ایک بوجھ اپنے ساتھ لے کر جینے کی کوشش کرتی رہے گی۔ شادی اور اغوا سے 4 دن پہلے وہ دونوں معمول کے مطابق چھت پر ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ آنیہ نے اپنے گرد بھورے رنگ کے شال لپیٹ رکھی تھی۔ سالے اس کے مقابل بیٹھا مسکرا کر اسے کچھ کہہ رہا تھا، جس پر وہ کبھی مسکراتی تو کبھی نظریں چرا جاتی۔ جی ہاں، آنیہ سرور آج شرما رہی تھی۔ تم بتاؤ، تمہیں سادہ طریقے سے شادی کیوں کرنی ہے؟ سالے نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ سب کچھ اچھا نہیں لگے گا سالے؟ اسے سچ بھی تو نہیں بتا سکتی تھی نا۔ اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اسے لوگوں کی باتوں کا ڈر ہے، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ابھی تو باپ مرا ہے اور بیٹی کا چال چلن دیکھو۔ ہائے ہائے، اسے اپنے کانوں میں باقاعدہ
سوسائٹی کی رشیدہ خالہ کی آواز سنائی دی۔ سب اچھا لگے گا، میں ہوں نا؟ آنیا نظریں چرا گئی۔ اب بتائیں مدام، کیا جواب ہے آپ کا؟ وہ ہلکا سا قریب ہو کر بولا تو آنیا ایک لمحے میں دور ہٹی۔ سالے کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ ٹھیک ہے، مگر ہم بس مہندی برات و ولیمہ کی رسمیں کریں گے، باقی جو تم کہہ رہے ہو وہ سب نہیں۔ میں کوئی ٹک ٹاکر یا انفلوئنسر نہیں ہوں جو 10-12 فنکشن رکھ لوں۔ اس کے منہ بنا کر کہنے پر سالے کے چہرے پر دوبارہ سے مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں نے تو سنا تھا کہ آنیا سرور بڑی ماڈرن ہے۔ ماڈرن ہوں، یہ غیرت نہیں؟ سالے کا کہہ بے اختیار تھا، جس پر آنیا بھی اس کے ساتھ ہنسی تھی۔ اسے ہنستا دیکھ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ کیا ہوا؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ اسے کیا بتاتا کہ 3 ماہ میں سب سے زیادہ بولنے والی مضبوط آنیا آج ایک چپ اور گمسم سی لڑکی بن گئی ہے۔ اس آنیا کی ہنسی آج اس نے مہینوں بعد سنی ہے۔ یہ وہی آنیا ہے جس کے نخرے تمام گھر والے اٹھایا کرتے تھے، جو گھر کا مرکزی تھی۔ آج وہ کہیں پس منظر میں کھو گئی تھی۔ کیا کیا کرواتی ہے یہ یتیمی؟ ایسا نہیں تھا کہ آنیا کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا تھا، مگر وہ خود ہی چپ ہو گئی تھی۔ وہ اب زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ وہ شاویز کے ساتھ اب لڑتی نہیں تھی، بلکہ اب اسے خود صبح اٹھ کر اسکول بھیجتی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ اب سب تھی، بس آنیا نہیں تھی، اور یہی بات سالے کے دل کو دکھا رہی تھی۔ کچھ نہیں، سالے نے دھیمے سے کہا تو آنیا آسمان میں تاروں کو دیکھنے لگی۔ پھر نہ وہ بولا اور نہ ہی آنیا۔ اس وقت وہی آنیا لال رنگ کا جوڑا پہنے شیشے کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی، اور پھر اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کو اپنا دماغ بند ہوتا محسوس ہوا، جیسے سب دھندلا گیا ہو۔ کسی نے زور سے اس کے منہ پر کپڑا رکھا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین بوس ہو گئی۔ لو، ایک اور ادھوری تمنا۔ سردی بڑھنے کے ساتھ اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی واپس معمول پر آ رہی تھی۔ زاریان اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کا بہت اچھا دوست نہ صحیح، مگر اس کے قریبی لوگوں میں سے تھا جن کی وہ بے تکلف تھا۔ وہ کرپٹ تھا، برا تھا، مگر ججمنٹل نہیں تھا۔ وہ دوسرے انسانوں کو ان کے کیے گئے گناہوں سے جج نہیں کرتا تھا۔ کوئی کچھ بھی کرے اس کی بلا سے۔ تو زریان نے کچھ کہنا چاہا، پھر رکا۔ تو مطلب سیریس سے اس لڑکی کو لے کر؟ فراق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسٹاپ ایکٹنگ لائک دس، کم آن، زاریان نے اکتا کر کہا۔ یہ جناب اکتائے ہوئے ہی رہتے ہیں۔ میں اس وقت بالکل موڈ میں نہیں ہوں، فراق نے ضبط سے جواب دیا۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ تم اب کیا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے موضوع بدلا۔ آج اس کی شادی ہے، اور روکا جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہوں، اور یہ کہ میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، جیسے کوئی دل میں مٹھی کو لے کر زور سے بھینچ رہا ہو۔ اس کا لہجہ جذبات سے چور تھا، ہوٹھ ہلکے سے پھڑ پڑا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے یار؟ میں سانس بھی لیتا ہوں تو مجھے اس کی بھی سزا ملتی ہے۔ آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ جس انسان سے یہ سب کہہ رہا ہے وہ انتہائی انسینسیٹیو ہے۔ اس کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جس دن تمہیں محبت ہوگی نا، اور اس کی شادی کسی اور سے ہو جائے گی، اس دن تمہیں میری سمجھ آئے گی۔ فراق نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ مجھے جس سے محبت تھی میری اس سے شادی ہو چکی ہے، وہ کہہ کر کھڑا ہوا۔ اور وہ بچپن والی، کچھ بتایا تھا سمیر نے، کیا نام تھا اس کا؟ شٹ اپ، وہ کہہ کر باہر نکل گیا، اور پیچھے براق ایک بار پھر تنہا رہ گیا۔ اوہ، کس چیز کو سوگ منائے؟ اس نے سر کرسی کے پر سے ٹکایا ہی تھا، اس کا فون تھرتھرایا۔ اس نے فون کان سے لگایا اور سامنے والے کو بولنے کا انتظار کرنے لگا، مگر سامنے سے آنے والی آواز نے فراق مرزا کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ ہمایوں، بیٹا میری بات سنو پلیز۔ صغیر ہمایوں کے پاس کھڑے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ نے کہا تھا بابا، آپ نے کہا تھا کہ آنیا صرف میری ہے، اب میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ وہ بچوں کی طرح پہ لگ رہا تھا۔ جوان اولاد کو روتا دیکھ صغیر پر جو اذیت طاری ہوئی تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ کیا کروں گا اس کے بغیر؟ بابا یہ میری اور اس کی کہانی تھی نا، پھر اس میں وہ سالے کہاں سے آ گیا؟ آپ نے کہا تھا، نہیں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آنیا صرف میری ہوگی۔ اس کی شادی طے ہوئی، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے اسے میرے قریب بننے کے بجائے مجھے اس سے دور کر دیا۔
بابا آنیا کو یہاں سے دور لے جائیں پلیز، میں نہیں دیکھ سکتا اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے۔ روتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ گھر میں موسیقی کی آواز کمرے سے باہر نہیں جاتی تھی، سب اپنے کام میں مگن تھے۔ بابا میں، اس کی بات مکمل نہ ہو سکی جب کسی نے دروازہ بجایا۔ سکین نے ایک نظر اسے دیکھا اور جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے ان کی بیوی کھڑی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ بیٹا یہاں پر؟ انہیں بلانے آئی تھی۔ نیچے آ جائیں جلدی۔ جواب سنے بغیر وہ اجلت میں واپس مڑ گئی۔ صغیر واپس مڑے اور ہمایوں کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، سب دیکھ لوں گا، دھیرے سے کہا اور باہر نکل گئے۔ ہمایوں نے دروازے کو زور سے بند کیا اور سنگھار میز کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دراز کھول کر وہاں سے تیز دھار بلیڈ نکالا اور اسے اپنی کلائی پر چلانے لگا۔ ایک کر، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ تیزی سے وہ اپنی کلائی کو زخمی کرتا گیا، یہاں تک کہ خون بہہ کر زمین پر گرنے لگا، مگر وہ آنکھوں میں جنون لیے مسلسل وال کرتا رہا۔ آخر کار اس نے بلیڈ اپنی نس پر رکھا اور چلا دیا۔ ایک جھٹکے سے خون کسی آبشار کی طرح اس کے ہاتھ سے بہنے لگا اور آنکھوں کے سامنے ایک دم سے ایک اندھیرا چھا گیا۔ آنیا، مسکرایا اور پھر آنکھیں بند ہو گئیں، کبھی نہ کھلنے کے لیے۔ آنیا کی آنکھ ایک بند کمرے میں کھلی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، سیاہ اور ہیبت ناک۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو کچھ نظر نہ آیا۔ اٹھنے کی کوشش کی تو واپس نیچے جا گری۔ سر میں شدید درد تھا اور جسم اٹھنے سے آ رہی۔ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، اگر ذہن کے پردے خالی تھے۔ اس نے دیوار محسوس کرنے کے لیے ارد گرد ہاتھ مارا تو وہ لکڑی کی تھی۔ بارش کا شور مسلسل اس کی سماعت سے ٹکرا رہا تھا، اور کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں تھی؟ اندھیرے میں بند اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ کوئی ہے؟ آج میری شادی ہے، مجھے باہر نکالو پلیز۔ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، مگر کوئی اس کی آواز نہیں سن رہا تھا، کوئی اس کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ پلیز مجھے یہاں سے نکالو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز، یہاں اندھیرا ہے۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ پلیز مجھے باہر نکالو، سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہاں کوئی انسان نہ آتا، جہاں کوئی انسان ہوتا ہے وہاں کوئی یاد آتا ہے، وہاں خدا یاد آتا ہے۔ آنیا نے آنکھیں بند کی۔ اللہ میری مدد کر، وہ گڑ گڑائی۔ جی سر، جیسا آپ نے کہا تھا سب ایسا ہی ہوا ہے۔ آواز پر اس نے فوراً آنکھیں کھولی۔ آنیا سرور کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ جی سر، فکر نہ کریں، وہ یہاں سے بھاگ نہیں سکتی۔ اوکے براک سر۔ اس کی آنکھیں شوق سے پوری کی پوری کھل گئیں۔ وہ انسان سب کو ایک بار پھر دھوکہ دے کے آیا تھا۔ وہ جانتی ہی تھی کہ انسانوں کے بارے میں اس کے تاثر کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اسے معلوم تھا وہ جھوٹا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی ہی تھی کہ اس نے کیس واپس لے کر غلط کیا ہے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اسے اس کی شادی والے دن اٹھا کے لے آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا اور وہ جان ہی نہیں پائی۔ ہر چیز کے پیچھے وہ تھا اور وہ اسے معاف کرتی رہی۔ وہ آنیا کی زندگی برباد کر گیا تھا اور وہ بس دیکھتی رہ گئی۔ وہ کچھ نہیں کر سکی، وہ کسی کی کچھ نہ بن سکی۔ سب برباد ہو گیا تھا، سب کچھ۔ وہ کیوں کچھ نہ کر سکی؟ وہ کیوں اسے مات نہ دے سکی؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ باہر بارش تیز ہوتی جا رہی تھی اور وہ قید میں تھی۔ او خدایا، وہ نہ جانے کب تک قید رہے گی۔ آنیا کو لگا اسے جیسے کسی قفس میں بند کر دیا ہو، ایک ایسا پنجرہ جس سے وہ کبھی باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ ہزاروں قطار آنسو بہاتی رہی۔ سرور منزل میں جیسے طوفان برپا ہو گیا تھا۔ اس گھر کے دو جوان اولادیں، ایک زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا اور دوسری لاپتہ۔ ہمایوں کے ساتھ صغیر تایا اور صالح اسپتال گئے تھے، باقی سب آنیا کو ڈھونڈنے میں مصروف تھے۔ خاندان بھر کی عورتیں بیٹھی رقیہ کو باتیں سنا رہی تھیں۔ شاویز ماں کو گود میں سمیٹ کر بیٹھا تھا۔ بہن، برا مت ماننا، اگر بیٹی کو اتنی آزادی دو گی تو یہی ہوگا، بھاگ ہی نہ گئی، خدا نہ خواستہ۔ آنیا کو لاپتہ ہونے میں 9 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر لوگوں کا جیسے ان کے گھر سے جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو سلیمہ، میری بیٹی کوئی راہ چلتی لڑکی نہیں ہے، اس کی تربیت میں نے کی ہے اور مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ انہوں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، بھابھی بھابھی، صالح کی کال تھی، ہمایوں کو ہوش آ گیا ہے۔ رضیہ بھاگتی ہوئی اندر آئی تھی۔ رقیہ نے خدا کا شکر ادا کیا،
بس اب آنیہ بھی مل جائے۔ ان کے دل سے دعا نکلی تھی۔ بھابھی ہمایوں نے بتایا ہے کہ اس نے آنیہ کو کسی کے ساتھ بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اسے روکنے کی کوشش کی تو آنیہ نے اس پر وار کر دیا تھا۔ رقیہ کے منہ پر مانو کسی نے چابک مار دیا ہو، قدموں تلے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ دہاڑی۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، ہمایوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ اب بھی پر یقین تھی۔ میری آنیہ ایسی نہیں ہے رضیہ۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے گری تھی۔ ماما ماما۔ شاویز روتا ہوا اماں کے پاس گیا۔ وہ 5 سالہ بچہ اپنی ماں کو گلے لگا رہا تھا۔ اس کے دل میں اپنی ماں کو ایسے دیکھ کر جو زخم ہوا تھا وہ تاعمر نہیں مٹنے والا تھا۔ بھابھی آپ کی بیٹی نے ہمیں بدنام کر دیا۔ آنی اچانک سے گھر کی بیٹی سے صرف رقیہ کی بیٹی ہو گئی تھی۔ انہوں نے بے یقینی سے سامنے کھڑی اپنی بہن جیسی نند کو دیکھا اور ان کا دل کرچیاں ہو گیا۔ اسد، آپ مجھے کیوں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے؟ آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ ماما ماما۔ وہ رو رہا تھا۔ اماں چپ ہو جائے۔ اس کی آواز اٹک رہی تھی۔ خیر وہ اپنی ماں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ماما میں ہوں آپ کے پاس۔ ماما آپ اکیلی نہیں ہیں۔ ماما میں ہوں، آپ اکیلی نہیں ہو۔ براق کی گاڑی برق رفتاری سے سڑک پر رواں دواں تھی۔ کچھ لمحے پہلے ملنے والی خبر اس کے دل کو دہلا رہی تھی۔ وہ جو ابھی تک اسد کے قاتل کو نہیں ڈھونڈ پایا تھا، اسے آنیہ کو تلاش کرنا تھا۔ وہ کہاں ہو گیا آخر؟ یہ کون تھا جو آنیہ کو اس کے اپنے گھر سے اٹھا لایا تھا؟ براق نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں وہ نہیں گیا تھا۔ سڑک پر اس کی گاڑی کے پیچھے کئی اور گاڑیاں تھیں جو آنیہ کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ پولیس اس وقت پورے اسلام آباد میں پھیل چکی تھی۔ ہر گاڑی کو روک کر دیکھا جا رہا تھا، مگر آنیہ کے بارے میں اب تک کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ فراق سڑک کے کنارے گاڑی روک کے سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا جب اس کا فون بجا۔ ہاں ایس پی بولو۔ سرانیہ سرور کے کزن نے بیان دیا ہے کہ وہ خود بھاگی، انہیں کسی نے اغوا نہیں کیا۔ فراق نے بغیر کچھ کہے فون بند کر کے برابر والی سیٹ پر پھینک دیا۔ اغوا کار جو بھی تھا آنیہ کے گھر سے تھا اور ہمایوں اسے جانتا تھا۔ اسے صدر صاحب کی تربیت پر پورا یقین تھا۔ آنیہ مر تو سکتی تھی اگر اپنے باپ کو سر جھکنے نہیں دے سکتی تھی۔ فراق کو سب سے پہلے آنیہ کو تلاش کرنا تھا اور اس کے بعد اسے ہمایوں کا اغوا کار تک پہنچنا تھا۔ قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا اور ساری دنیا کے سامنے تمہارے منہ پر تماچے ماروں گا، کہہ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بس ایک دیوار پر چھوٹا سا بلب لگا ہوا تھا جس کے نیچے کچھ لوگوں کی تصویریں لگی تھیں۔ ان تصویروں کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ بالکل یہ کرنا، ایسے ہی براق پر الزام لگاتے رہو۔ اس بیوقوف آنیہ کو لگے گا کہ یہ سب براق کر رہا ہے۔ اس بڈھے کو وقت پر ایسکس کاٹیج سے نکال لیا تھا نا۔ ثبوت ساتھ براق کے پاس آنیہ کی لوکیشن پہنچ جانی چاہیے۔ سر ہیرو کو ہیروئن کو بچانے دو۔ ویسے بھی اس کہانی میں رومانس کی بڑی کمی ہے، اب مجھے بغیر رومانس کی کہانیاں بور کر دیتی ہیں۔ اس عورت نے کہہ کر فون کاٹا اور پیچھے پڑے بیڈ پر پھینک دیا۔ انٹرول۔ وہ بڑبڑائی، آنیہ کے پاؤں کو ایک ساتھ جوڑ کر باندھا گیا تھا، اس کے ہاتھوں کو بھی اس کی پشت پر موڑ کر باندھا تھا۔ وہ نہ اٹھ پا رہی تھی اور نہ ہی ان رسیوں کو کھول پا رہی تھی۔ ساری رات ایک ہی پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے اس کی دائیں طرف سن ہو چکی تھی۔ رات سے کہاں گیا تھا اور کہاں نہیں، اس کا جواب وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے بس یاد تھا تو وہ پیغام، میری بیٹی کی حفاظت کرنا، وہ تمہارے حوالے۔ فراق کو سانس تک لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ کہاں ہوگی، ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں؟ اسے آنیہ کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ اسلام آباد سے نکل کر سید پور لیج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ کیسا گاؤں ہے؟ اس سے اوپر جاؤ گے تو آگے مارگلا کے پہاڑیوں میں بڑے و گھنے درخت تھے۔ اس نے ایک نگاہ اپنے ساتھ سیٹ پر پڑے فون پر ڈالی جو کب بند ہوا تھا اسے یہ بھی یاد نہیں تھا۔ اس نے گاڑی میں موجود چارجر کو کھینچ کر فون میں لگایا۔ 4-5 منٹ بعد فون آن ہوا تو اس نے اس کا لاک کھولا اور ایس پی کا نمبر نکالا۔ اس سے پہلے کہ وہ کال ملاتا اس کے فون پر کال آنا شروع ہو چکی تھی۔ اس نے جب نمبر دیکھا تو وہ پاکستان کا نہیں تھا۔ وہ اس طرح کبھی کسی کے سامنے نہیں گڑ گڑائی تھی، کبھی اس طرح کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگی تھی۔ کل رات سے اس نے اپنی عزت نفس کو بالائے طاق رکھا ہوا تھا۔
شاید ان لوگوں کے دل میں رحم آ جائے، کاش براق کے دل میں رحم آ جائے۔ رات سے اونچی آواز میں رونے کی وجہ سے اب آواز تھوڑی بھاری تھی اور گلے میں ہلکا ہلکا سا درد بھی تھا۔ اب وہ بے آواز رو رہی تھی، اس کی سسکیوں کی کسی کو پرواہ نہیں تھی، اس کے آنسوؤں کی جیسے پرواہ تھی۔ اسے خدا نے اپنے پاس بلا لیا تھا، اب وہ تنہا تھی۔ یا اللہ، کیوں میرے بابا کو مجھ سے چھین لیا؟ کیوں اللہ؟ وہ دبا دبا سے چلائی، پھر سر کو ہلکے ہلکے سے لکڑی سے بنی دیوار پر مارنے لگی۔ اللہ، میں کیا کروں گی؟ اس کی سسکیں ایک بار پھر بڑھنے لگی تھیں۔ آنیا کو بچانا چاہتے ہو تو بغیر کسی کو بتائے اگلے 10 منٹ میں اپنے نمبر پر بھیجی گئی لوکیشن پر پہنچو۔ وہ آواز براق کے تمام تر حسیات جگانے کے لیے کافی تھی۔ تم کون ہو؟ سوال مت پوچھو، اپنے میسیجز دیکھو۔ اس نے جلدی سے میسیجز کھولے تو سامنے آنیا کی تصویر تھی۔ وہ زمین پر بندھی ہوئی پڑی تھی۔ براق کے اعصاب یکدم تن گئے۔ آ رہا ہوں میں، اس نے فون واپس کان پہ لگا کر کہا اور فون کاٹ کر بھیجی گئی لوکیشن کو کھولا۔ وہ مارگلا کی پہاڑیوں کے درمیان ایک جگہ تھی، شاید اسے کچھ راستہ پیدل بھی چلنا پڑے، مگر وہ وہاں کیسے تھی؟ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ آنیا جو نیم بے ہوش تھی، اسے اپنے سامنے کوئی دھند سے لپٹا وجود دکھائی دینے لگا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ کر اس کے چہرے پر پھیل گیا تھا۔ اب کوئی اس کے قریب پہنچ کر اسے سیدھا کر رہا تھا۔ اب وہ شخص اس کے ہاتھ کھول رہا تھا، پھر پاؤں، پھر اس کے منہ پر ہلکا سا پانی پھینکا تو اس شخص کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ سبز آنکھیں جنہیں وہ تعمر نہیں بھول سکتی تھی۔ اب ٹھیک ہے۔ براق جب اس لوکیشن پر پہنچا تو وہاں کسی جاندار کا گمان تک نہ تھا۔ ابھی مکمل روشنی نہیں ہوئی تھی، مگر ان درختوں کے درمیان ویسے بھی روشنی اندر نہیں آ سکتی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کاٹیج کے اندر پہنچا تو اسے دروازہ کھولتے ساتھ فون سامنے دکھائی دیا، یعنی جو بھی کوئی انسان تھا اسے وہاں تک لانا چاہتا تھا۔ اس نے جب فون اٹھا کر دیکھا تو اس فون میں کسی قسم کو کوئی ڈیٹا نہیں تھا، اسے بس سامنے بڑی ایوو سے کنیکٹ کیا تھا۔ وہ جب کچھ دیر اور وہاں ٹھہرا تو اسے کہیں سے آوازیں آنے لگی، ٹھک ٹھک، جیسے کوئی ہتھوڑے سے دیوار پر مار رہا۔ جیسے ہی اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو اسے سمجھ آیا کہ آواز ہتھوڑی کی نہیں ہے۔ آنیا نے اس کے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا، وہ بس خاموشی سے اسے دھوکے باز کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ کسی نے ہاتھ تو نہیں لگایا؟ کیا آپ کو یاد ہے آپ کو یہاں کون لے کر آیا تھا؟ اس کے انداز میں پریشانی واضح تھی۔ بلا شبہ ایک اچھا اداکار تھا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا؟ اس نے بالآخر دھیرے سے جواب دیا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں تک گر سکتا ہے۔ پہلے خود اغوا کیا اور خود ہی بچانے آ گیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اس سے محبت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے ساتھ اس نے اپنے باپ کی محبت کو بانٹا تھا۔ یہ اس کا گارجین اینجل تھا اور یہ دھوکے باز تھا۔ رقیہ ساری رات ایک پل کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھی تھی۔ شاویز شاید کچھ ہی گھنٹے پہلے سویا تھا۔ اچانک انہیں گاڑی کی آواز سنائی دی تو وہ بھاگتی ہوئی دروازے میں آن کھڑی ہوئی۔ گاڑی ان کے بالکل سامنے رکی تھی، جس کے ایک دروازے سے سالے باہر نکلا اور دوسرے سے صغیر۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام گھر والے وہاں جمع ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ پوچھتا، ان کی گاڑی کے پیچھے ایک سیاہ رنگ کی گاڑی آ کھڑی ہوئی تھی۔ جب دروازہ کھلا اور اندر سے سرخ رنگ کا لہنگا پہنے آنیا برآمد ہوئی تو رقیہ کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ جیسے ہی نیچے اتری، گاڑی کو وہاں سے واپس موڑ کے لے گیا۔ آنیا قدم اٹھاتی ماں کی طرف بڑھی۔ اس نے ایک رات ماں کے بغیر گزاری تھی۔ وہ رات اسے صدیوں جیسی لگی تھی۔ دروازے میں پہنچ کر وہ اپنی ماں کے گلے لگنے ہی والی تھی کہ کسی نے اسے زور سے کھینچ کر اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنی قوت سے پڑا تھا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ جب نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے تایا کھڑے تھے۔ وہ جھکے، آنیا کو بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور ساتھ ہی ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ شوق کے عالم میں رو تک نہ سکی، اس کے لبوں سے ایک سسکی تک نہ نکلی تھی۔ بے حیا، بے غیرت، تو نے میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی؟ انہوں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا۔ آنیا سن سی ان کے پیچھے کھڑے سالے کو دیکھتی رہی۔ اس کی ماں آگے بڑھی تو تایا نے ہاتھ بڑھا کر انہیں روک لیا۔ عزت کرتا ہوں آپ کی، مجبور مت کریں۔
لہجہ اس قدر کاٹدار تھا کہ رقیہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی سن ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تایا، یہ کیا کر رہے؟ آنیا کا جملہ ادھورا رہ گیا جب ایک اور ہاتھ اس پر اٹھا تھا۔ یہ ہاتھ سالے کا تھا۔ آنیا کو لگا وہ آج کے بعد کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ چہرے سے بڑی چوٹ دل پر لگی تھی۔ سالے، اس نے بے یقینی سے اسے پکارا۔ تم اس حد تک جا سکتی ہو؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی، مگر تم نے ہمایوں کو مارنے کی کوشش کی۔ اس نے آنیا کو اس قدر شدت سے تھام رکھا تھا کہ اس کی انگلیاں اسے اپنے جسم میں پیوست ہوتی محسوس ہوئیں۔ ایسی بدکردار لڑکی تھی یہ؟ تائی بولی۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو میں تمہیں زندہ نہ چھوڑتی۔ تجھے تیرے یار کے ساتھ بھگنا تھا تو بھاگ جاتی، مگر میرے بیٹے کا کیا قصور تھا؟ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ میں نے کچھ نہیں کیا تائی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تائی ابو، سالے سب کو کیا ہو گیا؟ وہ چیخی تھی۔ گلے کا درد کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس سے کہ پہلے کہ وہ کچھ کہتی، تایا نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رضیہ بے یقینی سے سب دیکھتی رہی۔ ان کا دل جانتا تھا کہ اپنی لاڈلی بھتیجی کو ایسے دیکھ کر ان پر کیا گزر رہی ہے، مگر وہ مجبور تھی۔ سب مجبور تھے۔ میری بہن کو مت مارے۔ شاویز شاید شور کی وجہ سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا آنیا کے پاس آیا۔ رقیہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گئی۔ میری بہن۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تایا نے اسے کالر سے پکڑ کر اوپر اٹھایا تھا۔ تایا ابو، وہ چھوڑے، وہ بچہ ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا بچہ بھی میرے لیے ابھی بچہ تھا جسے تم نے مارنے کی کوشش کی۔ وہ دہاڑے شاویز کا خوف کے مارے چہرہ لال ہو گیا۔ تایا ابو، خدا کے لیے میرے بھائی کو چھوڑ دے۔ وہ ان کے قدموں میں گر گئی۔ سخی نے پاؤں اٹھا کر آنیا کے کندھے پر مارا تو وہ دور جا گری۔ ایک چیخ اس کے لبوں سے برآمد تھی۔ انہوں نے شاویز کو ایک طرف پھینکا تو رضیہ نے اسے اٹھا کر خود میں بھینچ لیا۔ سخی کے قدم آنیا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آنیا کے ہونٹوں اور ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ جو منہ کے بل اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی پشت پر انہوں نے اس قدر شدت سے دوبارہ لات جڑی کہ آنیا کا چہرہ زمین سے ٹکرایا۔ بابا! اس نے باپ کو پکارا، مگر وہ جہاں تھے وہاں سے لوگ واپس نہیں آیا کرتے۔ تایا نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور صدر دروازے سے باہر لے جا کر پھینک دیا۔ رقیہ ویسے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھی رہی۔ شاویز چیخ کر اپنی بہن کو بلا رہا تھا۔ آنیا! ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس کے چہرے پر بہت سارے زخم تھے۔ اب وہ ایک کمرے میں تھی اور اس کے قریب بیڈ پر سیاہ گھنگرالے بالوں والی ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ تارین! آنیا نے کہا اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس پر جو قیامت ٹوٹی تھی اسے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنی دوست دارین سلطان کے گھر پر تھی۔ اس گھر کی ملازمہ نے اسپتال پہنچایا تھا۔ دارین کو کال کر کے آنیا کی خبر پہنچانے والی بھی وہی تھی۔ جہاں برائی تھی وہاں اچھائی بھی تھی۔ جہاں اس کے ساتھ اتنا برا ہوا تھا وہاں اسے اللہ نے ایک دوست بھی دی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ دارین نے اسے لگوتے ہوئے سوال کیا، جس پر آنیا نے سر ہلا دیا۔ وہ جس روز اسے سور منزل چھوڑ کر آیا تھا اس کے بعد سے براق نے اسے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے مل کر ساری غلط فہمیاں دور کرے، مگر ایسا کر نہیں پا رہا تھا۔ آج کا دن بھی اس نے معمول کی طرح ہی گزارا تھا۔ اسے جو آدمی آنیا کی خبر دیتا تھا اسے بھی جاب سے نکال دیا تھا۔ وہ ہر چیز سے بھاگ رہا تھا۔ اب بس اس کے جینے کا ایک مقصد تھا، اور وہ تھا اس انسان کو ڈھونڈنا جس نے اس کی زندگی میں یہ عذاب برپا کیا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی مگر وہ ہمایوں صغیر سرور سے مل نہیں پایا۔ اس کے کمرے کی سیکیورٹی اس قدر سخت تھی، غیر متعلقہ افراد کا داخل ہونا قطعی ناممکن تھا۔ صوبیہ نے اس کے سامنے ناشتہ رکھا اور واپس کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تبھی ڈرائیور اندر آتا دکھائی دیا۔ سر، یہ میڈم رک ہی نہیں رہی، کہہ رہی ہیں آپ سے ملنا ہے۔ ڈرائیور کے پیچھے ایک وجود نمودار ہوا۔ اس کی بری آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جسے دیکھ کر براق ایک لمحے کو ٹھٹکا۔ آنیا کے چہرے پر لاتعداد زخم تھے۔ براق بے یقینی سے دیکھتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ وہ بھورے رنگ کی شلوار قمیض پر بھورے رنگ کا دوپٹہ زیبتن کیے ہوئے تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کی آواز پر براق اپنی سوچوں سے باہر آیا۔ اس کے زخموں کو دیکھتا رہا۔
فراق مرزا، کچھ مہینے پہلے آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا۔ بغیر رکے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی۔ فراق نے نظریں نیچے کر لی۔ بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ آپ نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا۔ اس وقت میں نے انکار کر دیا تھا۔ ایک لمحے کا توقف کیا، مگر اب میں خود چل کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ فراق نے ایک جھٹکے سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ تو جی ہاں، ہمارا ایپیسوڈ 5 جو ہے وہ یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ اور آئی نو میں نے آپ لوگوں کو کلف ہینگر پہ چھوڑا ہے، اور اب دیکھتے ہیں آگے فراق آنیہ سے شادی کرتا ہے یا پھر آنیہ کا اس کے پیچھے کا موٹیو کیا ہے، یہ وہ کیوں کرنا چاہ رہی ہے۔ تو یہ سب آپ لوگوں کو پتہ لگے گا نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور مجھے ضرور سے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ فراق واقعی میں شادی کر لے گا یا پھر منع کر دے گا، یا پھر آنیہ چاہتی کیا ہے، اس کے دماغ میں واقعی میں کیا چل رہا ہے، اور آخر یہ تھا کون جو براق کے نام پہ یہ سب کچھ کرا رہا ہے۔ بہت سارے سوال ہیں، ٹرسٹ می میرے دماغ میں بھی ابھی بہت سارے سوال ہیں، کیونکہ میں بھی ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ ہی پڑھ رہی ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں نے پہلے سے ہی پڑھ رکھا ہے، اور اب مجھے اتنا زیادہ تجسس، اتنی زیادہ کریوسٹی ہو رہی ہے نا کہ آگے کیا ہوگا جاننے کی۔ تو خیر سے آپ لوگوں کو تو ویٹ کرنا پڑے گا، اور میں ابھی اس کی فوراً بعد ہی نیکسٹ ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ کر لوں گی، تو مجھے تو پتہ لگ جائے گا۔ میری تو خیر ہو گئی، آپ لوگوں کو پتہ لگے گا اس کے بارے میں نیکسٹ ڈے میں، یا پھر ایک آدھ دن بعد جب بھی آپ اسے سن رہے ہوں گے۔ تو یہی تھا۔ اور اس ایپیسوڈ کی بات کریں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نانا اور یمنا جو ہے براق کی ماں، مطلب جو براق کی ماں اوبویسلی اب نہیں ہے، مطلب پتہ نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کسی دھمکی میں آ کے براق سے یہ کہہ رہا ہے، یا پھر کچھ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہوگی اسے بچانے کی یا کچھ بھی، کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نانا بالکل پتھر کے کھڑے ہو گئے بن کے، اور براق ان کے سامنے انہیں ہلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی کچھ ہے اس کے پیچھے۔ اور دوسری طرف اچھا، جب اسد سرور سے براق نے پوچھا تھا کہ میرے پیدا ہونے پہ بھی بابا خوش تھے، تو ان کو ایک فلیش بیک آئی تھی جس میں براق کے بابا بہت خوش تھے، ہے نا؟ تو یہ چیز ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ براق واقعی میں شاید یمنا کا ہی بیٹا ہے، پر دے آر جسٹ ہائڈنگ اٹ فار سم ریزنس۔ اور مجھے ایسا شک ہو رہا ہے کہ وہ جو آدمی اس لیڈی کے پاس تھا نا، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ براق کے پاپا ہوں۔ نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شاید جو ہے وہ ان سے شادی کرنا چاہتی ہو، بٹ انہوں نے کسی اور سے شادی کر لی ہو، تو شی واز ٹیکنگ ریونج اینڈ آل، ہے نا؟ اور پھر شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ اسد سرور بھی اس میں کسی چیز میں کسی طرح سے اس میں انکلوڈ ہوں، اور وہ عورت انہیں بھی برباد کر رہی ہے، مطلب وہ تو مر ہی چکے ہیں بیچارے۔ تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور میرے انٹیوشنس کتنے زیادہ صحیح تھے، میں نے آپ لوگوں سے بولا تھا نا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سالے جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ یوزولی ایسا ہی ہوتا ہے، مطلب جب بھی ایسا دکھاتا ہے نا کہ ہیرو اسٹارٹنگ سے ہی بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، بہت زیادہ اچھا ہے، وہ بہت زیادہ وعدے کرتا ہے کہ میں تم پہ بہت اعتبار کرتا ہوں، یا پھر یہ بہت دوستی دکھاتے ہیں، وہ بیچ میں آ کے نا بندہ چینج ہی ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، دیٹس دا ہارش ریالٹی آف مینس، ناٹ مینس ایکچولی میں، پر ہر کسی کی ہارش ریالٹی یہی ہوتی ہے، جو بہت زیادہ ایسے ہوتے ہیں نا وہ بدل جاتے ہیں۔ اور ہو بھی سکتا ہے کہ تایا جو ہو نا وہ واقعی میں اسی لیڈی کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، ہے نا، اس آنٹی کے ساتھ ہی ملے ہوئے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور بس یہی سب کچھ تھا، یہی میری تھیوریز تھی، اور آپ لوگ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی کیا تھیوری اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے۔ تو چلیے پھر اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں، اور اپنے فرینڈس کو بھی شیئر کریں، ان سے بھی سبسکرائب کروائیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔